الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جی سامعین، جیسا کہ کچھ دن پہلے ہمارے استاذ مربی محسن ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب نے تمام تر مقلدین کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ رفع دین ترک ہے، منسوخ ہے، لیکن اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں، نہ ترک ہے، بلکہ ہم آپ سے مباہلہ کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم دیوبندیوں مقلدین میں سے کوئی مباہلہ کے لیے تیار ہو تو وہ آئے میدان میں۔ تو اس بات کے کرنے کے بعد پھر مقلدین کا جو حال ہوا وہ تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ سارے کے سارے آگ بگولا ہو گئے، ادھر کی باتیں ادھر کی، ادھر کی باتیں ادھر کی، چوں چرا چاں میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ لیکن مباہلے کے لیے انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ لیکن چیلنج نہ کرنے کا ہمیں دکھ تو نہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو آگے کیا جو عبداللطیف نامی صفدر، ایک جاہل قسم کا بندہ، اس کو نہ الف کا پتہ ہے نہ یا کا پتہ ہے، اب وہ بھی میدان میں آ کے مسلک اہل حدیث کے علماء پر تنقید کرتا ہے یا ہمارے منہج پر تنقید کرتا ہے۔ تو ہمارے بڑے مشائخ تو اس کو جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی اتنی ویلیو تو ہے نہیں، یہ اتنے علم والے تو ہیں نہیں۔ ہم جیسے طلباء، طالب علم مسلک حق اہل حدیث کے دفاع کے لیے، اپنے علماء اساتذہ کے دفاع کے لیے کافی وافی ہے۔ تو اب مباہلہ نہ کرتے ہوئے اس مقلد متعصب عبداللطیف صفدر نامی نے اہل حدیث کے عظیم محقق ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب سے 2 سوال کیے اپنی اس کلپ میں۔ تو آپ ناظرین ان 2 سوالوں کو غور سے سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو سنا سامعین، آپ نے ان کا کہنا تھا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع الدین کے نہیں پڑھی، یعنی بقول ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور اس پر کہتے ہیں کہ جی میں مناظرے کے لیے نہیں بلکہ مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ جی اہل حدیث علماء نے مباہلے کیے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اہل حدیث علماء کی بات کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا آپ اہل حدیث علماء کو مانیں گے؟ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ابھی حوالے رکھ دیتے ہیں۔ آپ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا پہلے ثبوت دیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الدین کے مسئلے پر مباہلہ کیا ہو۔ آپ ذرا اس کا ثبوت دیجئے۔ اور اگر آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثبوت نہیں ہے، جیسا کہ حقیقتاً نہیں ہے، تو اس بدعت سے توبہ کیجئے۔ جی سامعین، تو جیسے کہ آپ نے ان کے سوالات کو سنے، یہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب، آپ نے ہمیں مباہلہ کا چیلنج دیا، لیکن سب سے پہلے آپ یہ دکھائیں کہ کیا اللہ کے رسول کریم نے رفع الیدین پر مباہلہ کیا کہ نہیں۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کریم نے رفع الیدین پر مباہلہ کیا تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کریم نے مباہلہ نہیں کیا تو پھر آپ اس سے توبہ کریں، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ میں کیا کہوں، میں کون سے الفاظ استعمال کروں؟ ایسے جاہل آ کے سوشل میڈیا پر اہل حق پر تنقید کرتے ہیں اور یعنی کہ زبان درازی کرتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے دکھ کے؟ جس جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دین کے کیا اصول ہیں، کیا بنیاد ہیں، کیا ماخذ ہیں، اب وہ بھی آتے ہیں اہل حق پر تنقید کرنے۔ افسوس کی بات ہے کہ ان مقلدین کو کوئی سمجھائے کہ آپ نے یہ کہا کہ جس مسئلے پر مباہلہ کرنا ہو اس پر اس چیز کی دلیل ہونی واجب لازم ہے کہ اللہ کے رسول کریم نے اس چیز پر مباہلہ کیا ہو۔ آپ نے یہ کہنا چاہا اور آپ نے بالخصوص یہی کہا۔ تو ہم آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ جاہل قسم کے بندے
آپ کہتے ہیں کہ رفع الیدین پر جس اللہ کے رسول کریم نے اگر مباہلہ کیا تو ہم بھی کریں گے، اگر نہیں کیا تو یہ چیز بدعت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے یا آپ کسی یعنی کہ دیوبندی والے مقلدین کسی قادیانی کو، کسی مرزائی کو، کسی شیعہ کو اگر آپ مباہلہ کے لیے چیلنج کریں گے تو وہ اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ قادیانی سے ختم نبوت پر مباہلہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ کیا اللہ کے رسول کریم نے خود کسی قادیانی سے مباہلہ کیا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کریم نے بذات خود کسی بھی قادیانی سے مباہلہ نہیں کیا، تو آپ ایک قادیانی سے کیسے مباہلہ کریں گے؟ یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی جس کا سر اور نہ جس کا پاؤں، یعنی یہ بالکل جاہل اور اجہل قسم کی بات ہے۔ ایک ہوتی ہے جہالت، لیکن یہ بھی وہ جہالت جو گئی گزری بات ہے۔ آپ کسی باطل فرقے سے کیسے مباہلہ کریں گے؟ کسی قادیانی سے، کسی شیعہ سے، کسی مرزائی سے کیسے کریں گے؟ کیونکہ اگر کوئی آپ سے مطالبہ کرے کہ مولوی عبداللطیف صفدر صاحب مباہلہ تو آپ کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کریم سے ثابت کریں، تو آپ ثابت کریں گے، اب تو آپ کیسے مباہلہ کریں گے؟ یہ تو جاہلانہ بات